أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق اللہ العظیم۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پاک سرزمین، یہ کشور حسین، یہ سبزی لالی پرچم، یہ پرچم ستارہ و ہلال بھی ہے، یہ رہبر ترقی و کمال بھی ہے، یہ ترجمان ماضی بھی ہے، یہ شان حال اور جان استقبال بھی ہے، اور اس میں سایہ ہدیٰ ذوالجلال بھی ہے۔ معزز مہمانان گرامی، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے میرا ملک میری جنت۔ اس وقت ہم دار ارقم اسکول سسٹم جو ہے بہت ہی اچھا دینی اور عصری دونوں تعلیمات دے رہا ہے۔ میرا نام محمد آکاش عباسی ہے اور یہاں دار ارقم میں حفظ کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور یہاں ماشاءاللہ جیسا کہ ہمارا لوگو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما، ہم اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں، اور الحمدللہ بڑے احسن انداز کے ساتھ ہمارا یہ نظام چل رہا ہے، اور ہم حفظ کا اور اسی طرح باقی ناظرے کا جتنا بھی سسٹم ہے، اسکول کے جتنے بچے ہیں ان سب کو بھی ناظرہ پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح یہاں حفظ کا الگ شعبہ ہے، اس کے اندر بھی ہم الحمدللہ یہ کام بڑی بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ محمد توقیر اعوان صاحب یہاں پہ موجود ہیں دار ارقم کلر سیدہ کیمپس میں، اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ دار ارقم اسکول سسٹم کے بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ جی توقیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ ہمارے اس پیغام کو دنیا کے اندر جو ہے پہنچانے کا ایک سبب بن رہے ہیں، اور بیسیکلی دار ارقم اسکول ایک پاکستان کے اندر بہت ہی کامیاب ایک چین ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے، اور دار ارقم بنیادی طور پر جس نسبت سے نام رکھا گیا آج سے تقریباً 30 سال پہلے 1990 کے اندر پروفیسر عرفان صاحب انہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور ان کے تھیم یہ تھی اس دار ارقم نام رکھنے کی کہ ہمارا جو اسلام کا بنیاد جو تھی اس وقت جب محسوس کیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک تعلیم دینے کا باقاعدہ ایک کوئی جگہ ہو، تو حضرت ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو ہے نا اس ادارے کا پہلا قیام کیا گیا، اور کیونکہ وہ ادارہ اسلام کی اشاعت کا بہت بڑا سبب بنا، اور اسی نسبت سے اور اسی نیت کے ساتھ پروفیسر عرفان صاحب نے اس کا آغاز کیا کہ یہ ادارہ بھی انشاءاللہ اسی نسبت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام کے لیے ایک پیغام، اچھے پیغام کا ایک ذریعہ بنے گا۔ تو الحمدللہ تقریباً 750 سے لگ بھگ زیادہ اس کی برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ کلر سیدہ میں 2011 سے ہم کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جہاں پہ دینی دنیاوی طور پر بچوں نے بہت ہی بورڈ کے اندر پوزیشنیں لی، اور ہر سال الحمدللہ اچھی پوزیشن کے ساتھ دار ارقم نمایاں ہوتا ہے، اسی طرح سے دین کے حوالے سے بھی بھرپور کام الحمدللہ دار ارقم نے کیا ہے، جس کے تحت کم از کم تقریباً 20 کے لگ بھگ بچے اور بچیوں نے قرآن پاک یہاں سے حفظ کیا ہے، اور اسی طرح سے جو کردار سازی کے حوالے سے وہ بھی بھرپور، اور ہر طریقے سے دار ارقم سب چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جب یہ بچے بڑے ہو کر عملی میدان کے اندر جائیں گے تو جہاں پہ دنیا کے اندر ہمارا اس ادارے کا اور اپنے والدین کا نام روشن کریں گے، وہاں پہ
آخرت کے اندر بھی ہماری بخشش کا سبب انشاءاللہ بنیں گے. ماشاءاللہ. تو کٹ صاحب یہ بتائیں کہ اس کا جو فی اسٹرکچر منیمم فیس کتنی ہے؟ 2500 سے لے کے 3500 تک ہماری فیس اسٹرکچر ہے. اور یہ ہے کہ اس میں جس طرح سے پہلے میں نے ذکر کیا کہ الحمدللہ بچوں کو جس طریقے سے یعنی ہماری یہ نیت میں شامل ہے کہ ہم نے اس قوم کی تربیت کرنی ہے اور اس کو پڑھانا ہے. تو اس میں وسائل میں بے شک بالکل یعنی بہت سارے بچے یہاں پہ فری بھی تعلیم دے رہے ہیں. اور خصوصی طور پہ جو یتیم بچے ہیں ان کا تو بالکل ہم کوئی چارجز ان کے نہیں ہوتے. تو ان کو مدد کرتے ہیں ہم ان کی, اور ان کے کتابیں اور یونیفارم اور فیس سب کچھ فری ہوتا ہے. بنیادی طور پر ہم نے جب یہ دار ارقم اسکول کا آغاز کیا یہاں کلر سیدہ کے اندر, تو میری مرحومہ مسز جو ہیں وہ اور میں دونوں نے مل کے اس کا آغاز کیا, اور اس خواہش کے ساتھ آغاز کیا تھا کہ ہم جہاں پہ اپنی رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہاں پہ ہم اس جو نسل ہے اس کی تربیت ہم اچھے طریقے سے کریں. ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جو ظاہری بات ہے وہ دنیا کے اندر آج میم نسیم نہیں ہیں, لیکن ان کی روح کم از کم اس حوالے سے مطمئن ہوگی کہ الحمدللہ میرے پیچھے بڑے ہی اچھے طریقے سے جو یہ نظام چل رہا ہے, اور جس نیت کے ساتھ کھولا تھا اس نیت کے ساتھ وہ سلسلہ چل رہا ہے, اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے. یقیناً آپ ایک اچھی تربیت یہاں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کے بعد آپ اسکول کے ساتھ پیرنٹس کو کس طرح منسلک رکھتے ہیں ایکٹیویٹیز میں؟ اس میں دار ارقم کا یہ ایک سمجھے کہ موٹو ہے کہ جو بچے کی تربیت ہے وہ ٹرائنگل ہے, ٹرائنگل بیس ہے کہ اس میں اسکول, والدین اور بچہ. جب تک والدین کوآپریٹیو نہیں ہوں گے اسکول کے ساتھ, اور جب تک اسکول کوآپریٹیو نہیں ہوگا والدین کے ساتھ, تو بچے کی لرننگ کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, زیرو ہے اس کے اوپر. تو الحمدللہ اس حوالے سے ہم والدین کو بذریعہ پی ٹی ایم میٹنگ ہوتی ہے ہماری ماہانہ, اس کے اندر آ کے بچوں کی 1 بائی 1 یعنی وہ ٹیچر بیٹھ کے اپنے بچے کے حوالے سے والدین جو ہے نا وہ ڈسکس کرتے ہیں, جس کے تحت پھر وہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے بچے کے اندر وہ نیکسٹ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہماری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بچوں کی ورکشاپس ہم کرواتے ہیں, تربیتی ورکشاپ. وہ سال میں 2 ہوتی ہیں, اور اس میں باقاعدہ پورا دن ان کو اسی ایکٹیویٹی کے اندر سے گزارا جاتا ہے کہ ان کو باقاعدہ ہم مربی حضرات ان کو انوائٹ کرتے ہیں, اور وہ باقاعدہ پھر ان کو لیکچرز دیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس عمر کے اندر اپنی تربیت کرنی ہے. اور پھر اسی تربیت کو ہم والدین کے اندر بھی لے کے جاتے ہیں کہ والدین کی ایک ورکشاپ ہم رکھتے ہیں پورے سال کے اندر, کہ وہی چیزیں پھر والدین کو ہم بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر کے اندر آپ نے اس کا کیئر کرنا ہے. جی میڈم السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ تقریباً پچھلے 13 سال سے کلر سیدہ کیمپس یہاں کلر میں بچوں کے لیے نہ صرف دنیاوی بلکہ دین اور دنیاوی تعلیم کے حسین امتزاج کے ساتھ اپنا کردار نبھا رہا ہے, اور الحمدللہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے, کیونکہ نارملی یہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے, ہمارے ہاں ایک لوگوں کا پرسیپشن ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ ہے شاید, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا ماننا ہے کہ دنیاوی تعلیم آپ کبھی بھی عمر کے کسی حصے میں بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو کردار سازی اور شخصیت کی تعمیر یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی ایک خاص عمر ہوتی ہے. اگر بچوں کی ابتدائی عمر میں ان کی کردار سازی اور شخصیت کی تعمیر پہ توجہ نہ دی جائے تو جو خلل رہ جاتا ہے وہ بعد میں کبھی بھی پور نہیں کیا جا سکتا. ہم اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اسکول کے بچوں کی ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ اور کنسیپچل لرننگ کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی پہ بھی بھرپور توجہ دیں. الحمدللہ ہم نے اپنے نہ صرف اپنے کردار یعنی کہ بحیثیت ادارہ جو اپنا یہاں نبھایا, ہم نے بہت جلد یہاں کے والدین کے دماغ سے تمام خدشات دور کر کے اور ان کا اعتماد حاصل کیا, جس کی وجہ سے ہماری جو سٹارٹ کی کلاسز ہے اسی سیکشن ہے اس میں ہمارے بہت زیادہ تعداد ہمارے پاس ہے بچوں کی, اور والدین لاتے اور بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہیں, اور اس چیز پہ بہت زیادہ وہ ادارے کے شکر گزار بھی ہیں کہ نہ صرف ہم انہیں ماڈرن تعلیم بھی دے رہے ہیں, ایجوکیشن دے رہے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں
دین کی تعلیم اور ان کی جو سب سے زیادہ ہم کردار سازی کے اوپر توجہ دیتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا میڈم، یہ تو آپ کی محنت ہے اور انشاءاللہ ایک دن والدین کو اس کا ثمر ملے گا۔ پڑھائی کے ساتھ آپ کی اسکول کے اندر کافی ایکٹیویٹیز ہیں، تو کیا اس ماحول سے باہر بھی آپ ٹرپ وغیرہ بھی ارینج کرتے ہیں کہ باہر کی دنیا بھی بچوں کو دکھائی جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ہمارے صرف اسکول ٹرپ ہی نہیں، تفریحی جو دورے ہوتے ہیں یہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے چین سسٹم میں بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کے لیے، بچوں کو کی کردار سازی کے لیے، ان کو بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ بولنے کے لیے جو وہ سال میں باقاعدہ ہمارے یہاں پہ انٹر اسکول جو ہے وہ ہمارے 2 تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہم اسکول کے اندر بھی جو ہے نعت مقابلے یہ بھی ہم کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب ہمارے ایریا میں گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی کمپٹیشن آتا ہے تو ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ ہماری نیت ہم اپنے بچوں کو قابل فخر پاکستانی اور ایک اچھا انسان بنانا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔